وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال ایک اہم ترین حدیث کے سلسلے میں تھا، اور یہ حدیث بخاری مسلم کے علاوہ دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم ولولا حوا لم تخن انثى زوجها۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3330، صحیح مسلم حدیث نمبر 1470، کہ اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اور حوا نہ ہوتی تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ عدم خلوص کا معاملہ نہ کرتی۔ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لا مطعن فیہ، اس میں طعن کا کوئی سبب نہیں ہے۔ تلقاہ اہل العلم بالقبول، اہل علم نے اس حدیث کو قبول کیا ہے۔ وَأَوْرَدُوهُ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ، اور اس حدیث کو محدثین نے اپنے مصنفات میں ذکر کیا ہے، من غیر نکیر بینہم، ان کے درمیان اس سلسلے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث میں جو بات ذکر کی گئی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے میدان تیہ میں من و سلوہ سے نوازا تھا، اور حکم یہ تھا کہ ہر ایک اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق لے لیا کرے اور جمع نہ کرے، لیکن بنو اسرائیل کی گھٹی میں نافرمانی پڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ادخار کرنا شروع کر دیا، اور جب جمع کرنے لگے، ذخیرہ اندوزی کرنے لگے، تو گوشت خراب ہونے لگا۔ اس سے پہلے گوشت خراب نہیں ہوا کرتا تھا۔ بنو اسرائیل کی معصیت، نافرمانی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عقوبت کے طور پر گوشت اس وقت خراب ہونے لگا جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے طرف سے بھیجے گئے گوشت کو ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیا۔ پہلی یہ وجہ۔ دوسری وجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولولا حوا لم تخن الانثى زوجها، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ یہاں خیانت کا معنی یہ ہے کہ خلوص سے پیش نہیں آئی، اس وجہ سے بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ مخلص نہیں ہوا کرتی۔ خیانت کا وہ معنی نہیں ہے جو عام طور پہ سمجھتے ہیں، یہاں معنی ہے خلوص، اور بالکل ہی درست مشورہ۔ حوا نے کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، اسی طرح سے ابن ابی حاتم اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بیمار ہو گئے اور مرض الموت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ جاؤ اور جنت کا پھل لے کر کے آؤ۔ تو اس واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حوا نے خلوص یا خالص مشورہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی نے پوری تفصیل بیان کی ہے، اور یہ حدیث بالکل آتھینٹک ہے اور بالکل صحیح ہے، بالکل
صحیح ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تصدیق کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔